شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنا دیے گئے تھے۔ ان کی گورنری کے زمانے کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں۔ اس زمانے میں ان کو بیت المال کی طرف سے 5000 کی رقم ملتی تھی۔ وہ اس رقم کو صدقہ کر دیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ تقریباً 30,000 مسلمانوں پر گورنر مقرر تھے، مگر حال یہ تھا کہ ان کے پاس ایک قبا تھی، یعنی چادر تھی، جسے آدھی بچھا لیتے تھے اور آدھی کو اوڑھ لیتے تھے۔ اسی گورنری کے دور میں انہوں نے اس طرح بھی زندگی گزاری کہ صرف درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دن پورے کر دیے اور ایک کوٹھڑی تک نہ بنائی۔ سایہ ہٹ جاتا تو سائے کے ساتھ ساتھ خود بھی سرک جاتے تھے۔ کچھ روز ایسا بھی کیا کہ گورنر ہوتے ہوئے صرف درخت پر کپڑا ڈال کر کام چلا لیا اور اس کو مکان کی جگہ استعمال فرما لیا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مکان بنا دیں، تو فرمایا اچھا بنا دو۔ جب وہ شخص چل دیا تو آواز دے کر بلایا اور فرمایا ذرا بتاؤ تو وہ مکان کیسا بناؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ اتنا مختصر بناؤں گا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے تو سر چھت سے لگ جائے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹیں تو دیوار سے پاؤں لگ جائیں۔ یہ سن کر فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جن دنوں حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر تھے، ایک شخص ملک شام سے آیا۔ اس کے پاس ڈھیر سارا مال تھا۔ اس کی نظر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ بھاری جسم، دراز قد، طاقتور اور محنتی۔ اس نے سوچا کہ یہ کلی ہے۔ انہیں بلا کر کہا کہ یہ سامان اٹھا کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا سامان اٹھانے میں کچھ بھی آر محسوس نہیں کی۔ سامان اٹھائے ہوئے جا رہے تھے، چند افراد نے آگے بڑھ کر کہا جناب گورنر صاحب، ہم یہ سامان اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کے مالک نے انہیں گورنر کے لقب کے ساتھ پکارتے ہوئے سنا تو حیران رہ گیا۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ گورنر ہیں۔ یہ شخص شرم و حیا سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا جناب میں آپ سے واقف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میرا سامان دے دیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارا سامان تمہارے گھر پہنچائے بغیر نہیں دوں گا، اور فرمایا کہ میں نے یہ کار خیر 3 مقاصد کے پیش نظر کیا ہے۔ نمبر 1، تکبر اور غرور میرے قریب نہ آنے پائے۔ نمبر 2، میں نے ایک مسلمان بھائی کی امداد کی ہے۔ نمبر 3، تم اگر مجھ سے کام نہ لیتے تو مجھ سے کمزور کسی شخص سے کام لیتے، اس لیے میں نے یہ مناسب جانا کہ خود ہی یہ کام سر انجام دے دوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہ وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ فرمایا آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے۔ دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جو کہا مار کر ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ ایک بار فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے اس قدر غمناک کرتی ہیں کہ میں رو دیتا ہوں۔ ایک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جدائی، دوسری چیز قبر کا عذاب، اور تیسری چیز قیامت کا خطرہ۔ جب کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمدن اچھی ہو جاتی تو گوشت یا مچھلی خرید کر پکاتے اور کوڑیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند فرماتے تھے۔ نعمان بن حمید کا بیان ہے
کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ مدائن کے گورنر تھے۔ جب ان سے ملے تو دیکھا کہ کھجور کی ٹوکریاں وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اس ملاقات میں اپنے اس عمل کے متعلق فرمایا کہ میں 1 درہم میں کھجور کی ٹہنیاں خریدتا ہوں اور اس کی چیزیں بنا کر 3 درہم میں فروخت کر دیتا ہوں۔ ان 3 میں سے 1 درہم کی پھر ٹہنیاں خرید لیتا ہوں اور 1 درہم گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں اور بقیہ 1 درہم کوڑیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ مجھے یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منع کریں گے تو نہ مانوں گا۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی النسل تھے، لیکن اسلام نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ایک بار ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا کہ وہ بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ فرمایا کام سے بھیجا ہے۔ مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اس پر 2 کاموں کا بوجھ ڈالوں۔ اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو اکثر آپ کے مزدور ہونے کا دھوکہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہیں روتے اور گریہ و زاری کرتے پایا۔ بس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہیں کس چیز نے گریہ پر مجبور کیا ہے؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے نہیں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں اور نہ آخرت سے نفرت میرے رونے کا سبب ہے۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وعدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعدہ لیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وعدے کے ساتھ ضمانت لی تھی کہ ہم میں سے ہر کسی کو دنیا سے اتنا لینا چاہیے جتنا ایک مسافر کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وعدے کی پاسداری نہیں کر سکا۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب تم حاکم بنو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرو، اور جب قاسم بنو تو تقسیم کرتے وقت عدل کا دامن مت چھوڑو، اور جب تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اسے پوری توجہ سے ادا کرو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت صرف 24 درہم ترکہ میں چھوڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جنت 4 آدمیوں کی مشتاق ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔